جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ فوج نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بارے میں بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ایک میسج ہے۔ یہ میسج کیا ہے اور فیصلے کیا ہوئے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ پہ پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب اور افواج پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات کا معاملہ چل رہا تھا، اس کا انیشیٹو کس نے لیا تھا اور کہاں سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا اور اب یہ کس لیول پہ پہنچا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ پہ پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب سے 2 وزراء کی شکایت لگائی اور عمران خان صاحب نے ان دونوں وزیروں کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا یا حکم جاری کر دیا۔ یہ وزیر کون کون سے ہیں اور کیا واقعی پارٹی کے اندر سے کوئی آواز اٹھ رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر سے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اختر مینگل صاحب پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی سپیس بلوچستان کے اندر کھا گئے ہیں۔ یہ کیسے کھا رہے ہیں وہ، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس کا اندازہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور اسد کیسر صاحب نے گنڈا پور صاحب کو ایک مشورہ دیا ہے، یہ مشورہ کیا ہے اور کیا پارٹی کے اندر کوئی نیا ابال آ رہا ہے، یہ بھی ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دیا ہے، آپ اس لنک کے اوپر کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ آج جی ایچ کیو کے اندر 226ویں کور کمانڈر کانفرنس تھی اور اس کانفرنس کا جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں کچھ ایسے ہڈن نکتے ہیں کہ جب ہم ان کو ڈی سائفر کریں گے تو آپ کو بہت سارا جو فیوچر کا سینیریو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، اور وہ جب سامنے آئے گا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور بلوچستان کے بارے میں فیصلہ کیا ہوا ہے، خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا فیصلہ کیا گیا اور کیا پاکستان تحریک انصاف سے اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ تو اعلامیہ کی کچھ چیزیں میں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے اوپر آگے چل کے ہم تبصرہ کریں گے۔ فورم نے ہر قیمت پر بلا تفریق دہشت گردی کو ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں اس اعلامیہ کے جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری کیا گیا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ فورم نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والے ملک دشمن عناصر، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف ریاست پوری طاقت سے نپٹے گی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پوری طاقت سے نپٹا جائے گا۔ یہ کون کون سے لوگ ہیں جن سے نپٹا جائے گا؟ کہ جو ملک دشمن عناصر ہیں، جو ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو سہولت کار ہیں ان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اور یہ حوصلہ افزائی کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اس وقت بی وائی سی اور اختر مینگل صاحب اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی وہ تقریریں جو انہوں نے بلوچستان کے اندر کی ہیں اس کو شہ دے رہے ہیں، جو اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، یہ بھی فیصلہ ہوا ہے۔ اور جو سہولت کاری کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کو کھانا پہنچا رہے ہیں، ان کو فیول پہنچا رہے ہیں، ان کا بیانیہ جو ہے اس کو پبلسائز کر رہے ہیں، اور جو ان لوگوں کو وہاں لے کے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے آگے کہا ہے کہ کسی کو بھی بلوچستان میں امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو امن کے اندر خلل کون ڈال رہا ہے؟ آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ بی وائی سی لگا رہی ہے اور اس وقت جو اختر مینگل صاحب ہے وہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ تقریریں جو پنجاب سے جا کے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں نے وہاں پہ کھڑکا دی ہیں، یہ ان سے مخاطب ہوا جا رہا ہے کہ جناب بی ایل اے جو ہے اس کو اجازت نہیں دی جائے گی اور بی وائی سی کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور اختر مینگل صاحب کو بھی کوئٹہ کے حالات خراب کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو بلوچستان کے اندر جا کے تقریریں کر کے آئے ہیں ان کو بھی اب دوبارہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ چلے جائیں کوئٹہ اور وہاں پہ پھر فساد پھیلا کے آ جائیں۔ اس کے ساتھ بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی میں خلل ڈالنے والے مذموم سیاسی مفادات اور سماجی عناصر کو بلوچستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت سے فیصلہ کن طریقے سے ناکام بنایا جائے گا۔ یعنی پہلے تو عوام کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ کون لوگ ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ مقصد میں آگے چل کے ویسے آپ کو بتا بھی دوں گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ ساتھ یہ بتایا گیا کہ بلوچستان میں تمام ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ گڑھ چھوڑ اور انتشار پھیلانے اور پروان چڑھانے کی کوششیں پوری طرح سے بے نقاب ہو چکی ہیں۔ یہ بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کیسے بے نقاب ہوئی۔ ایسے عناصر اور ایسی کوششیں کرنے والوں کو کسی بھی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی، یعنی ان کو باقاعدہ جو ہے شکنجے میں لایا جائے گا قانون کے۔
فورم نے نیشنل ایکشن پلان کے دائرہ کار کے تحت عزم استحکام کی حکمت عملی کے تیز اور مؤثر نفاذ کی ضرورت پر زور دیا. یہ جو عزم استحکام ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا پاکستان نے، میرا خیال ہے اس کا دائرہ بڑھایا جا رہا ہے اور اس کو مزید سخت کیا جا رہا ہے. فوراً نے دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کے تعاون سے مشترکہ نقطہ نظر کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی اے پی سی ہو رہی ہے یا پھر پارلیمانی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوگا اور اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کو اگر ڈی سائفر کریں تو یہ اندازہ ہوتا ہے. ساتھ یہ کہ ریاستی ادارے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون پر پوری استقامت سے عمل درآمد کریں گے، یعنی کہ قانون کی پابندی کی جائے گی، اس سے باہر نکل کے نہ کوئی ایکشن ہوگا اور نہ کسی اور کو موقع دیا جائے گا. ساتھ یہ قانون کی عملداری میں کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی نہیں برتی جائے گی. اب سخت ایکشن ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر یہ ہے کہ آرمی چیف نے پاکستان بھر میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت قائم شدہ ضلعی رابطہ کمیٹیوں کے آغاز کو بھی سراہا کہ ضلعی لیول پہ بھی اب رابطہ کمیٹیاں بنیں گے. اور آرمی چیف نے بغیر کسی رکاوٹ کے نیشنل ایکشن پلان کے تیز نفاذ کی ضرورت پر زور دیا. جو ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 2014 میں، اس کا نفاذ اب گورنمنٹ کی کوشش ہے، بلکہ ریاست کی کوشش ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے. نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ میں حکومتی ہدایات کے مطابق تمام ادارے پائیدار، ہم آہنگی، مربوط کوششیں اور تعاون کو یقینی بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاک فوج حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خلاف سخت قانونی اقدامات میں مکمل تعاون فراہم کرے گی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو چندہ دیتے ہیں یا وہ مالی معاونت کر رہے ہیں یا باہر سے جو فورسز ہیں وہ ان لوگوں کو مالی معاونت دے رہی ہیں یا پیسے دے رہے ہیں، ان کے خلاف بھی اب ایکشن ہونے لگا ہے. غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردی کی مالی معاملات سے اندرونی طور پر جڑی ہوئی ہیں اور ساتھ پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور فورم نے بھارت کی غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی جاری سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار بھی کیا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. اب یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. دیکھیں، بلوچستان کے اندر کچھ ظاہر نئی معدنیات نکلی ہیں اور وہاں جو پوٹینشل ہے بلوچستان کا اس وقت بہت زیادہ. اگر اس پوٹینشل کو کلٹیویٹ کر لیا جائے اور اس کا فائدہ اٹھا لیا جائے تو نہ صرف پاکستان اپنے مالی بحران سے نکل سکتا ہے بلکہ خطے کا مضبوط ترین اور بہت امیر ترین ملک بن سکتا ہے. لیکن باہر کی فورسز جو وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اپنے قرضوں کی زنجیروں سے جان چھڑا سکے یا پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکے، تو باہر کی جو فورسز ہیں وہ دو لیول پہ کام کر رہی ہے. ایک تو وہ خیبر پختونخوا کے اندر کام کر رہی ہے اور ٹی ٹی بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. دوسرا وہ بلوچستان کے اندر کام کر رہی ہے اور بلوچستان کے اندر بی ایل اے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے جو پولیٹیکل ونگز ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو دو جگہوں پہ کام ہو رہا ہے اور باقاعدہ باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے کہ پاکستان نہ خیبر پختونخوا کے اندر کام کر سکے اور نہ ہی بلوچستان کے اندر کام کر سکے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر یہاں پہ کانفرنس ہو رہی ہے جو ظاہر ہے مائنز اینڈ منرل سے ریلیٹڈ کانفرنس ہے اور اس کے اندر باہر سے بہت زیادہ انویسٹرز آ رہے ہیں. یہ جو انویسٹرز ہیں یہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، لیکن اس انویسٹمنٹ کو روکنے کے لیے اس سے پہلے ہی بلوچستان کے حالات خراب کر دیے گئے ہیں اور انٹرنیشنلی اتنی زیادہ خبریں پھیلائی گئی ہیں کہ وہاں پہ اتنے حالات خراب ہیں، وہاں پہ دھرنے ہو رہے ہیں، وہاں پہ لانگ مارچ ہو رہے ہیں، وہاں پہ ٹرینیں اغوا کی جا رہی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو گولی مار کے لاشیں سڑکوں کے اوپر پھینک دی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر خود کش حملے ہو رہے ہیں. وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ آپریشن ہو رہا ہے. ٹی ٹی بی خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کے ساتھ زندگی کسی کو گزارنے کا موقع نہیں دے رہی. اس دوران یہ یاد رکھیے گا کہ وہاں پہ ایک پی ٹی ایم ہے اور یہ جو پی ٹی ایم ہے یہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اگلے 2-4 دنوں کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے اندر بھی جان آ گئی اور اس نے بھی جرگے کرنے شروع کر دی اور اس نے بھی دھرنے دینے شروع کر دی اور ساتھ ہی سوشل میڈیا کا ایک اوبال یا وبال یہ بھی مچائے گی وہاں پہ. تو یہ باہر کی فورسز ہیں جو نہیں چاہتی خیبر پختونخوا کے اندر امن ہو، جو نہیں چاہتی کہ بلوچستان کے اندر امن ہو، کیونکہ ان دونوں علاقوں میں اگر امن ہو گیا تو پاکستان مالی طور پہ خوشحال ہو جائے گا. تو اب ویسے گورنمنٹ آف پاکستان نے، ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 2025 کے اندر مکمل طور پہ بلوچستان کو کلیئر کرنا ہے، ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کو کلیئر کرنا ہے تاکہ نہ یہاں پہ دہشت گردی ہو، نہ یہاں پہ کوئی فارن فنڈڈ تنظیمیں ہوں، نہ یہاں پہ ٹرینیں اغوا ہو سکیں، نہ یہاں پہ اینٹی پاکستان نیریٹو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکے.
مجھے لگتا ہے کہ بلوچستان میں انقریب بہت بڑا آپریشن ہونے والا ہے اور اس آپریشن میں BLA کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ جو مارونگ بلوچ صاحب ہیں ان کے خلاف بھی میرا خیال ہے کہ کارروائی کی جائے گی یا پھر ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کیا جائے گا، کیونکہ پہلے نیگوشیشن کے دروازے کھولے جائیں گے، ان سے بات کی جائے گی، اگر وہ نہیں مانتی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ یہ عمران خان صاحب کی طرح یہ بھی باہر آ سکیں گے۔ پھر ساتھ ساتھ اختر مینگل صاحب ہیں، ان کے باقی سردار دوست ہیں، ان سب سے بات کر کے ایک مرتبہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر بلوچستان کو مکمل طور پہ پرامن بنایا جائے گا، اور وہاں جتنا بھی بڑا آپریشن کرنا پڑا مجھے لگتا ہے کہ ریاست پاکستان کرے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو وہاں پہ استحکام چاہیے تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا، اور جب تک استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک بلوچستان کی جو منرلز ہیں، جو مائنز ہیں، وہاں پہ کام نہیں ہو سکے گا، وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکے گی۔ جب انویسٹمنٹ نہیں ہو سکے گی تو پاکستان کبھی بھی اپنے قرضوں سے آزاد نہیں ہو سکے گا، پاکستان کبھی معاشی طور پہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ بالکل اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر PTM اگر دوبارہ سر اٹھاتی ہے تو اس کو کچلنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو دہشت گردی اس وقت ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، مجھے لگتا ہے کہ ریاست آنے والے دنوں میں اس کو برداشت کرے گی۔ تو ایک کلیئر میسج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو پاکستان کے اندر ابتری پھیلانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، کہ اب ہم نکو نک ہو گئے ہیں اور آپ کو مزید گنجائش یہاں پہ نہیں دی جائے گی۔ تو مجھے اس اعلامیہ کو پڑھنے کے بعد یہ محسوس ہوا ہے کہ اسٹیٹ جو اپنے معاملے میں بالکل کلیئر ہے کہ کہاں تک جانا ہے، کہاں تک نہیں جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اگر اس اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ پڑھا جائے، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک نیشنل کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ بھائی یہ جو مرکزی دھارا ہے اس کے اندر بیٹھے، لیکن مذاکرات کوئی نہیں ہوں گے، کیونکہ افواج پاکستان کی طرف سے کل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، ہماری طرف سے بالکل نہیں ہو رہے۔ اگر مذاکرات پاکستان تحریک انصاف نے کرنے ہیں تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ کریں یا سیاستدانوں کے ساتھ کریں۔ اب مذاکرات میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا بھی کہ یہ کہاں سے انیشیٹ ہوا تھا اور اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے کچھ اور چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک معاملہ علی امین گنڈا پور صاحب سے ریلیٹڈ ہے۔ جب علی امین گنڈا پور صاحب نے ملاقات کی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل جا کے، اور یہ ملاقات بیرسٹر سیف صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ بیرسٹر سیف صاحب نے اپنا ایک رابطہ استعمال کر کے جو ریاست ہے اس کو قائل کیا تھا کہ ہم عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ گنڈا پور صاحب بھی ملنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک عمران خان صاحب کے ساتھ کو مل کے ایک پلان جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے ہمارا، جس کا فائدہ ریاست کو بھی ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہوگا۔ تو یہ بیرسٹر سیف صاحب کی خواہش پہ یا ان کی درخواست پہ یہ ملاقات ہوئی تھی، جس میں گنڈا پور صاحب یہاں پہ پہنچے تھے، اور اسی میں فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے بلکہ ان کو اجازت دی تھی کہ آپ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن باہر نکل کے جب معاملات زیادہ خراب ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ہاتھ سے بھی نکل کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وبال مچ گیا، تو اس سے پھر یہ جو ڈول ڈالا گیا تھا وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گیا۔ لیکن اس دوران ظاہر گنڈا پور صاحب دوبارہ ایکٹیو ہو گئے اور گنڈا پور صاحب کی طرف سے بہت ساری چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے پارٹی بہت زیادہ ناراض ہے۔ ایک جو چیز باہر نکلی وہ یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے دو چیزوں کا اظہار کیا عمران خان صاحب کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک دیکھیں، جو عاطف خان صاحب ہیں، میں نے آپ کے کہنے پہ ان کو پارٹی سے فارغ کیا تھا، سائیڈ پہ کیا تھا، لیکن اب آپ دوبارہ ان کو خود ہی لے کے آئے ہیں، تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے آپ نے مجھے کہہ کے ان کو سائیڈ پہ کروایا اور اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ ان کو پارٹی کے اندر داخل کیا، اور نہ صرف داخل کیا بلکہ ان کے اختیارات پہ اضافہ بھی کر دیا، اور ان کے گروپ کے جو صاحب ہیں جنید اکبر صاحب، ان کو آپ نے پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی بنا دیا خیبر پختونخوا کے اندر۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بالکل فکر نہ کرو، میں کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کر کے ڈسکس کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ عاطف خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ان کا ہم نے کرنا کیا۔ ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ جو آپ نے پارٹی کے اندر تبدیلیاں کی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، اس کی وجہ سے اب آپ کے حق میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا، تو اگر آپ یہ کہیں تو ہم اس کو انڈو کر کے دوبارہ کوئی ایک نیا سسٹم لے کے آتے ہیں یا پرانا سسٹم لے کے آتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، پارٹی کو فائدہ ہوگا۔ تو عمران خان صاحب نے ہولڈ کروایا کہ آپ ہولڈ کرو، کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گنڈا پور صاحب نے دو وزراء کی شکایت لگائی کہ یہ کرپشن بھی کر رہے ہیں، میری بات بھی نہیں مان رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ منہ زور ہو چکے ہیں اور ان کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ رابطے بھی ہیں۔
اور اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ان کو فارغ کر دیا جائے. تو عمران خان صاحب نے ان کو گو ہیڈ دے دیا ہے کہ آپ ان کو فارغ کر دو, اور اگر فارغ نہیں کرنا تو پھر ان کے قلم دان تبدیل کر دو تاکہ اس قسم کی جو وزارتیں ہیں جس کے اندر پیسے کا لین دین ہے اس سے ہی نکل سکے. تو آنے والے دنوں میں آپ کو خیبر پختونخوا کی کیبنٹ کے 2 وزیر جو یا تو فارغ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر وہ آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, یعنی کہ ان کے قلم دان واپس لے کے ان کو نئی وزارتیں دی جائیں گی, اور جو نئی وزارتیں ہوں گی وہ بہت ہی زیادہ کھڈے لائن قسم کی وزارتیں ہوں گی. اور مجھے لگتا ہے جب انہیں کھڈے لائن لگایا جائے گا تو وہ خود ہی وزارت نہیں لیں گے, تو سائڈ پہ بیٹھ کے کہیں گے لیں جی آپ کھیل لیں جتنا آپ نے کھیلنا ہے. تو اس قسم کی صورتحال مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ساتھ ہی گنڈا پور صاحب نے بابر سلیم سواتی صاحب اور اعظم سواتی صاحب کے معاملے بھی اٹھایا, تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ کچھ عرصہ ہولڈ کرو, میں پھر آپ کو گو ہیڈ دوں گا تو پھر آپ کو بڑا فیصلہ کرنا. اس کے اوپر اسد کیسر صاحب کی ٹویٹ آئی, اور اسد کیسر صاحب کی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جو الزامات علی امین گنڈا پور صاحب لگا رہے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب سے ریلیٹڈ جو چیزیں باہر نکل رہی ہیں اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور باقاعدہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پارٹی کے اندر. لیکن ساتھ ہی اسد کیسر صاحب نے یہ مشورہ بھی دیا کہ یہ وقت پارٹی کے اندر لڑائی کا وقت نہیں ہے, ہمیں آپس میں نہیں لڑنا چاہیے بلکہ ہمیں اس وقت صرف اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو ہم باہر کیسے لا سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہمارے بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر بند ہیں گو وہ بے گناہ نہیں ہیں, اگر بے گناہ ہوتے تو جیلوں میں کیوں ہوتے. لیکن بہرحال ان کی واپسی کے لیے یا ان کو باہر لانے کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہماری تمام توجہ اس کے اوپر خرچ ہو. ہم نے یہ دوسرے کٹے کھول لیے ہوئے ہیں. تو اس پہ اسد کیسر صاحب نے بڑا بن کے ان سب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی فوکس کرو اپنے معاملات کے اوپر, اس لڑائی سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اب میں آؤں گا آگے چل کے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تھوڑے سے رابطے پیدا ہوئے تھے, تھوڑے سے ڈائلاگ ہوئے تھے, اس کا انیشیٹو کس نے لیا تھا. لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے جو آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنی ہے, اور وہ خبر یہ اختر مینگل صاحب کی. دیکھیے اختر مینگل صاحب اس وقت پاپولر ہو رہے ہیں بلوچستان کے اندر, اور ان کی پاپولیرٹی میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف ان کو سوشل میڈیا پہ سپورٹ دینی شروع کر دی بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے جو مارنگ بلوچ صاحب ہے اس کو بھی بہت سپورٹ دی. یعنی اس وقت اگر مارنگ بلوچ کی جو بہت زیادہ خبریں چل رہی ہیں, ڈنکا بج رہا ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو گیئرنگ پالیسی ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جو زور لگایا پاکستان تحریک انصاف نے مارنگ بلوچ کو لیڈر بنانے میں, ہیرو بنانے میں, وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا کنٹریبیوشن ہے, اسے ماننا پڑے گا. ساتھ ساتھ جو اختر مینگل صاحب کا ایشو ہے, جو ان کی گفتگو ہے, جو ان کی تقریریں ہیں, اس کے اندر بھی ظاہر پاکستان تحریک انصاف گیئر کر رہی ہے اس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی وہاں چلے گئے, لیڈر بھی چلے گئے, اور وہاں پہ انہوں نے پنجاب کے خلاف تقریریں بھی ٹھوک دی اور ٹھیک ٹھاک قسم کا انہوں نے وبال پیدا کیا وہاں پہ. پاکستان تحریک انصاف یہ تیر کھیل تو گئی, یہ گیم کر تو گئی, لیکن اس کے بعد انہیں یہ پتا چلا کہ جب اختر مینگل صاحب پاپولر ہو جائیں گے بلوچستان کے اندر تو ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ مکمل طور پر ڈیمیج ہو جائے گا. خوزدار کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف فارغ ہو جائے گی, بلکہ ہو سکتا ہے باقی ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کے اندر بھی فارغ ہو جائے, اور کوئٹہ کے اندر بھی جو بلوچ لیڈرز ہیں, جو بلوچ سردار ہیں, تو وہ تو دوبارہ طاقت پکڑ جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف وہاں سے کمپلیٹلی فارغ ہو جائے گی. تو یہ جب سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا, کیونکہ انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک ایسی گیلی مٹی پہ پاؤں رکھ دیا ہے جس کا ہمیں نقصان تو ہو سکتا ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو پاکستان تحریک انصاف کی غلطی سے بلوچستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور ساتھ ساتھ اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کی بتی جو ہے وہ جلنا شروع ہو گئی, جو تقریباً بجھی ہوئی تھی. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہی نقصان ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہم غلط گیم کھیل گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے پنجاب کو بھی ناراض کر دیا ہے, خیبر پختونخوا کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ زیادہ ناراض ہوگی, اور جو ہمارا ووٹر ہے اور جو ہمارا وہاں پہ سپورٹر ہے وہ بھی پیچھے ہٹ رہا ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو احساس ہو رہا ہے, لیکن اب تو تیر چل گیا ہے, نہ صرف چل گیا بلکہ لگ بھی گیا ہے. تو اب یہ تیر واپس کیسے آئے گا؟ اب ہم آتے ہیں اس ایشو کی طرف, اس خبر کی طرف جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنی تھی. امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر ہے جن کا نام ڈاکٹر عاطف ہے, اور بڑے مشہور ڈاکٹر ہے. یہ عمران خان صاحب کی وہاں پہ سوشل میڈیا ٹیم بھی چلاتے ہیں, ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ عمران خان صاحب کے لیے لابنگ کا بندوبست بھی کرتے ہیں. تو عاطف خان صاحب, اگر آپ یاد ہو آپ کو, تو عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس زمانے میں یہ جو ہیلتھ کی ٹاسک فورس تھی اس کا جو حصہ بھی تھے.
اور یہاں پہ پاکستان میں عمران خان صاحب کے مشیر بھی رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی پرانی دوستی بھی ہے، بڑے انفلوئنشل ہیں امریکہ کے اندر، اور تمام ڈاکٹرز کو یہی موبلائز کرتے ہیں، اور جو ٹیم ہے عمران خان صاحب کی امریکہ کے اندر بیٹھی ہوئی سوشل میڈیا ٹیم، اس کو فنڈ بھی یہی کرتے ہیں، فائنانس بھی وہی کرتے ہیں، سپورٹ بھی وہی کرتے ہیں، وہیں پہ فنکشنز کرواتے ہیں شوکت خان کے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی۔ تو ان کا رابطہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ تھا، اس وقت بھی ہے۔ تو یہ پاکستان آئے تھے، اور پاکستان میں آ کے جو ملٹری قیادت ہے اس میں جو سیکنڈ نمبر پہ طاقتور شخص ہیں یا عہدیدار ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر عاطف نے ان کو بتایا کہ دیکھیں پاکستان کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اتنی بدنامی جو ہے وہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے، تو آپ عمران خان صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کریں۔ جبکہ دوسری طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ دیکھیں آپ نے بڑی ایفرٹ کی، بڑی کوشش کی، آپ نے جتنے درخت توڑنے تھے توڑ لیے، جتنا زور لگانا تھا لگا لیا، ٹرمپ کے ساتھ آپ کو کتنی امیدیں تھیں، ٹرمپ کو آپ نے کتنا قائل کیا تھا، کتنے پیسے آپ نے لابنگ کے لیے ضائع کیے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی نتیجہ نکلا؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تعلقات ہوتے ہیں کنٹری ٹو کنٹری ہوتے ہیں، یہ پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی نہیں ہوتے۔ امریکہ نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے اس خطے کے اندر، اور وہ انٹرسٹ جو وہ پاکستان نے سرو کرنا ہے، وہ کسی پرسنالٹی نے سرو نہیں کرنا۔ ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، لیکن پاکستان تو یہاں پہ رہے گا، وہ رہے گا تو ملک کا ملک کے ساتھ تعلق رہتا ہے، اور ملک کا ملک کے ساتھ تعلق ہوگا۔ آپ کا، میرا، عمران خان کا، جنرل باجوہ کا، یہ جنرل عاصم منیر کا تعلق نہیں ہوتا، تو ملک نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز بند کریں، سلو ڈاؤن کریں اس کو، تاکہ معاملات کو سیٹل کیا جا سکے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا نا سلو ڈاؤن کریں اور معاملات کو سیٹل کیا جا سکے، تو یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک کلو مل گیا، ایک لیڈ مل گئی کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ جو یہ لیڈ ملی تو اس کے بعد پھر بیرسٹر سیف صاحب ایکٹیو ہو گئے، پھر انہوں نے اجازت لے لی، پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ڈھول بجانا شروع کر دیا کہ فوج لیٹ کی، ریاست لیٹ کی، مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ جو ہم نے جو ولسن کا ایک کارڈ کھیلا تھا وہ کام کر گیا، اب ریاست جو ہے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ وہ اتنا زیادہ ڈھول پیٹا انہوں نے کہ وہ باقاعدہ ریورس ہو گیا، وہ جو سارا ایک کھیل شروع ہوا تھا یا ایک جو ونڈو کھلی تھی تو اس کو باقاعدہ کھڑکی کو دوبارہ بند کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے۔ تو یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دوبارہ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ہی گول کر دیے، بجائے اس کے کہ وہ دشمن کی طرف جاتے، انہوں نے الٹا ٹھڈا مار کے گیند کو، فٹ بال کو اپنے ہی گول پوسٹ میں پھینک لیا، اور اس کا ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا۔ تو مذاکرات کوئی نہیں ہو رہے، بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے، ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر کلیئر آپریشن ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بھی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور گنڈا پور صاحب کی ملاقات نے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہے سہے پرخچے تھے وہ بھی اڑا دیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔